اس گناہ کے لت میں مبتلا ہے اور وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں سب سے مہلک ترین اگر کوئی گناہ ہے تو وہ تنہائی کا گناہ ہے۔ جیسے تنہائی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایسے ہی تنہائی کا گناہ یہ سب سے زیادہ ہلاکت ہے۔ جب آدمی تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سو گیا، سونے کا میں نے ناٹک کیا اور رجائی اور چادر منہ پہ ڈال دی اور اندر میں موبائل لے کر اس کے اندر میں کچھ بھی دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں کہ واللہ معکم اینما کنتم، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے چنگل سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ چوٹی سیاہ چٹان پر تاریک رات میں چلتی ہے، اللہ رب العزت اس کے چلنے کی آواز بھی عرش پر سنتا ہے اور اللہ اس کے چلنے کے نشان بھی اللہ کو نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی چوٹی ہوتی ہے نا جس کو گجراتی میں کیڑی کہتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا اس کے چلنے کا نشان ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے چلنے کا نشان ہوتا ہے۔ کہا اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب وہ اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلتی ہے، اللہ کو اس کے چلنے کے نشان بھی نظر آتے ہیں اور اللہ کو اس کے چلنے کی آواز بھی پہنچتی ہے۔ تو اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، مگر چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ کے حقوق کو فراموش کر دینے کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو فراموش کر دینے کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ نہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق، نہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق، جبکہ فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں فتنوں سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ہلاکت خیز فتنے آئیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا، ہم کیسے ان فتنوں سے بچیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، کہ قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں ہر قسم کی فتنوں سے بچائے گا۔ یہ قرآن ہر قسم کی دنیا کی تمام روحانی اور ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی ہے، یہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توفیق پر رحمت فرمائی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پھر بھی پہلے بہت ساری جگہوں کے مقابلے میں اب بھی ماحول ہے، مگر ماحول آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے وورا کمیونٹی جو یہ باون گامڑی میں رہتی ہے، ان کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان کا مزاج رنگ برنگی ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ پیسہ ہمیں آہستہ آہستہ خود اپنوں سے دور کر رہا ہے، اپنوں سے۔ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا پہلے پیسہ نہیں تھا لیکن محبت تھی، آج پیسہ آ گیا مگر محبت باقی نہیں رہی۔ ہمارے والد صاحب کا ننیال ہے، ہتورن شریف ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ننیال ہے، ہمارا ننیال رویندرا شریف ہے۔ تو ہمارے والد صاحب یہاں ہتورن کے قصے بھی بتاتے رہتے ہیں، اپنے اسکول کے قصے وغیرہ۔ بہرحال تو وہ فرماتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کو کہ جب ہمارے لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بہت تھی، مگر جیسے جیسے یہ پیسہ آنا شروع ہوا ویسے ویسے ہمارے تعلقات میں بگاڑ آنا کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انی لا اخاف علیکم الفقر انما اخاف علیکم الغنى، اے میری امت میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، تمہارے پاس مال کم ہوگا
تو تم فتنوں میں کم مبتلا ہوں گے، مگر جب تمہارے پاس مال کی کثرت ہوگی تو تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انما اخاف علیکم الغنا، تمہارے پاس مال کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کو ہلاک کرنے والا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کو ہلاک کرنے والا سب سے عظیم اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ فتنہ مال ہے۔ ٹھیک ہے مال ہے، مگر مال کو حلال طریقے سے کما کر صحیح اور حلال طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ مال نعمت ہے، اور اسی مال کو حرام طریقے سے کما کر حرام راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ مال عذاب اور فتنہ ہے۔ ایسا مال مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں ہمارے بڑے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو علماء کے ساتھ محبت اور تعلق باقی رکھا، ہمارے آباء و اجداد نے جو بزرگوں کے ساتھ تعلق باقی رکھا، جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا، ہمیں ان چیزوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں علیاذ باللہ دین کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا تیرے پاس سے نکل جائے تو تو جو کچھ کر گزرے وہ کم ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ سب سے اہم ترین چیز میرے اور آپ کے لیے میرا اور آپ کا دین ہے۔ میرے اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم اپنا مال بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی عزت بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو دین کے لیے قربان ہوگا اس کی قیمت اللہ کے یہاں پر ہے، اور جو دنیا کے لیے قربان ہوگا اس کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسے تربیت کرتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، فرماتے ہیں ما اخرجنی الی الجوع، بھوک سے نڈال ہو گیا، 3 دن تک ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملا۔ اور وہ کون ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ بھوک سے بے چین ہو گئے، اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر ملے تو پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا ما اخرجنی الی الجوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے مجھے بھی اپنے گھر سے باہر نکالا، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ آگے چلے، حضرت عمر ملے، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجنی الی الجوع، بھوک 3 دن سے کھانا نہیں ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت جابر یہ انصار میں بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، ان کے گھر پر گئے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ او ہو کتنے پیارے 3 مہمان آ رہے ہیں، سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھ گئے کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں تو مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ ان کو نہیں معلوم کہ بھئی 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کی تیاری شروع کر دی۔ تو انہوں نے جلدی سے اپنے کھجور کے درخت پر چڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے لیے کچھ کھجوریں لا کر ان کے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد جلدی سے گئے اور بکرا ذبح کر اس کو پکانے لگے۔ جب کھجور کھانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر کیسی لگی کھجور؟ 3 دن کے بعد ملی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا پاک کی قسم بڑی لذیذ محسوس ہوئی۔ تو حضور نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ حضور نے کہا اے عمر اس کا اللہ کے یہاں پر کل جواب دینا پڑے گا۔ کتنے دن کے بعد مل رہی ہے کھجور؟ 3 دن کے بعد۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن یہ جو کھجور کھائی ہے اس کا حساب اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد ملی ہے، پھر بھی حساب دینا پڑے گا؟ ہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب 3 دن کے بعد ہفتے میں 2 بار کھانا کھاتے تھے اور اس کا بھی اللہ کے یہاں پر حساب کی فکر کرتے تھے، اور ہم صبح میں ناشتہ، دوپہر میں کھانا، پھر ہماری گجراتی کمیونٹی کے یہاں عصر کے بعد پھر چائے اور ناشتہ، پھر رات میں کھانا، اور پھر اچر پچر چنا اور کھاریسی تو چالو ہی رہتی ہے۔ دن میں 5-5 7-7 بار کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ ایسیڈیٹی ہو گئی،
یہ ہو گیا. ارے بھائی کاہے کو اتنا کھاتا ہے؟